غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا، اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ، فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے؟ پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دی، حالانکہ چچا کو شہید ہوئے 5 سال ہو چکے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، آپ 5 سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں. آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدائے احد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا، اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا، اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، اس میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے. تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا آپ کو رہا، اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی. زندگی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، میں نے اپنے یہ ریسرچ پیپر جو ہے کربلا والا، اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، زاروں کے تار رو رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کیا؟ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر رہے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا. اس طریقے سے مسند احمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے، اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا، الفاظ ہیں اس میں، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. ابو عبداللہ کو نیت تھی حضرت حسین علیہ السلام. تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا. فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی. پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلریڈی بیان کر چکا کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا. یہ مسند احمد کی حدیث پوری ہوا ہے. وفات یعنی کہ بعد کیا 50 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے 10 محرم 61 ہجری کے اندر، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں، مسند احمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا. شیخ زبیر لزئی صاحب، شیخ شعیب ارنود دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کانپ اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا میں. یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی، یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے. اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا، وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی، بعد میں پتا چلا اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت 72 کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل، شہید کر دیا گیا، جن میں سے 18 اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ. تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی. اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ہے. اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نقل کر کے ایون اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی وہ تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہیں. اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دہلوی لفظ ہی لکھتا ہے یزید پلید. یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج اہل حدیث کسی اور طرف چل پڑے ہیں. اسماعیل دہلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید، یزید پلید. پلید کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتے. اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا، وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے، تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان. تو یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو، باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا، اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی 10 محرم کو ضرور شادی کریں، یہ کریں وہ کریں. ان کے لیے تو میں الزامی جواب حقیقی کے طور پہ پہلے بھی بات کی، میں دوبارہ کرتا ہوں. ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ 22 رجب کو بھی آپ شادی کریں. تو کہیں گے نہیں 22 رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہضم ہو رہے. ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ ہی غلط ہے، لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ.
تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے، آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں، منانے دیں ان کو، آپ کیا کہہ لیتے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ 10 محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں، تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ 22 رجب کو بھی کریں۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا، ایک یہ مینٹیلٹی ہے، ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر، ظالم ہیں یہ لوگ، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اتنی گفتگو کافی ہے۔ اچھا علی بھائی، اس میں یہ ہے کہ یہ جو توابون کے طریقہ مختار سقفی کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ آپ کا اس میں کیا موقف ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت دونوں کے بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ان کے بارے میں متضاد قسم کی آ رہی ہیں۔ ابھی صحیح مسلم میں جو ایک حدیث ہے نا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک جو ہے وہ ظالم ہوگا، ان کی ولدیت بھی بتا دیں۔ ہاں جی، مختار سقفی تو اس میں وہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم کذاب کو تو دیکھ چکے لیکن صحیح مسلم میں نام نہیں ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور جو ظالم ہے حجاج تو ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار سقفی ہے، وہ کذاب تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے، 72 حدیث میں بھی پایا ہے، ایسا آئٹم یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو مختار سقفی کے لوگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے، یہ ان کے غالباً بنوئی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، اور یہ مختار سقفی جو ہیں ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں۔ اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے، وہ ابو عبیدہ ثقفی، بالکل وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے، اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے، سنیوں نے ابو عبیدہ ثقفی کو دکھایا ہے اور ان کی شہادت بھی دکھائی۔ اچھا یہ چیز مفتی ساق صاحب بتاتے تھے کہ مختار سقفی پہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا ہے، تو مختار سقفی کے بارے میں جو متضاد باتیں آتی ہیں تو اس طریقے سے کوئی واضح مجھے کہیں نہیں ملا اس کے بائی نیم کے ساتھ کہ اس نے کوئی دعوی نبوت کیا، وہ تو حضرت علی کے اولاد کی دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ پھر دوسرا ایک حضرت ابن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور صحابہ جو ہے اس کے پاس وہ سارے اس کو کوئی دفاع نہیں کرتا۔ مختار سقفی کا دفاع مفتی ساق صاحب سے پہلے کسی اہل سنت نے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے۔ نہیں، ہم دفاع اتنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے پاس صحیح سند سے لے کے آئے چیزیں، ہم اتنا دفاع کرتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل کیا، باقی مولانا ساق صاحب کو چھوڑ دیں آپ، ابن کثیر نے بھی تعریف کی ہے قاتلین عثمان، قاتل حسین کے کو قتل کرنے پر ابو عبیدہ اس کی مختار سقفی کی، اور کہا کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے۔ ابن کثیر نے کہا؟ بالکل ابن کثیر نے لکھا، حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبی تھے، نعوذ باللہ۔ نہیں کوئی ناسبی شسبی نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ناسبی نہیں تھے۔ یعنی دیکھیں نا عوام میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہیں۔ کیا حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ عنہ کا عین الوردہ کے مقام پر 4000 کے لشکر کے ساتھ یزید کی فورس سے لڑنا ثابت ہے؟ ہاں جی، وہ تو اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے جی، لڑے تھے؟ ہاں جی بالکل لڑے تھے۔ سلمان ابن سرد وہ صحابی ہیں نا جنہوں نے خط بھی لکھا تھا، اور یہ صحابی ہیں، ان کی حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ 2 بندے لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھے نا تو ان کے معاملات ٹھنڈے ہوں گے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس حدیث کے راوی یہ جو ہے وہ سلمان ابن سرد ہے۔ اچھا اس میں ایک ضمن سوال ذہن میں آ گیا میرے، یہ بھی پچھلے دنوں میں نے کہیں سنا کہ یہ توابون والی جو تحریک تھی نا، حضرت سلیمان بن سورت جو تھے ان کے حضرت امام حسن کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے، کیونکہ آتا ہے کہ یہ بہت شدید غصے میں تھے جب انہوں نے صلح کی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، غصے میں تو اس وقت کافی لوگ تھے، ان کا غصہ ویسا ہی تھا جیسے نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کی تھی تو صحابہ کو ضمنی ہوئی تھی۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سہل بن حنیف جو تھے نا وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تحکیم کے مسئلے پہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، تو وہ ان کو صلح حدیبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا، ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو۔ اسی کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے، اس میں سہل بن حنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے، آپ کو پتا نا وہ بخاری کے الفاظ ہے نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا، تو سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا، لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ وقت آیا ہے۔ وہ معاہدہ نبی علیہ السلام کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کافروں کے ساتھ۔ سہیل ابن عمرو آیا، کہا ٹھیک ہے لکھ دو، اور حضرت علی کا وہ معاہدہ ہوا معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ۔ جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو، ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب، ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں،
तुम अली इब्न अबी तालिब लिखो, सेम एनालॉजी। और नबी अलैहि सलाम ने पहले फरमा दिया था, आप खसाइस अली में पढ़ ले, हदीस सुन्नत नसाई कुबरा के अंदर मौजूद है। आप फरमाया अली तुझ पे भी वक्त आएगा और तू भी फिर उस वक्त वही करेगा जो आज मैं कर रहा हूँ। तो हज़रत अली को बात याद आ गई उस वक्त, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, ये कहता है ना, ये मिटा दो, तुम लिख दो अली इब्न अबी तालिब का मुआहदा मुआविया इब्न अबी सुफियान के नाम। और इसका इशारतन जिक्र बुखारी और मुस्लिम, ये वैसे बातें मैंने अभी तक ऑन एयर नहीं की थी जो मैं आज ये वाली कर रहा हूँ, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। साल बिन हुनैफ जो है वो फिर लोगों को उभार रहे होते हैं कि यार देखो सुलह हुदैबिया पे भी हम बड़े नाराज हुए थे, आज तुम भी ना मान जाओ हज़रत अली की बात, ठीक है। लेकिन जो बाकी पोर्शन है वो सुन्नत नसाई कुबरा में ढूंढ के ले आंदा है कि तू घरों काट के ले आना, अल्लाह ने तो लिखी ही जाना, ठीक है। सुन्नत नसाई कुबरा में आप ना बिल्कुल, आप ये पूरा एक चैप्टर बना हुआ है इसके ऊपर, जो तहकीम के मसले के ऊपर, बिल्कुल एंड पे जाके आपको मिल जाएगा, चैप्टर में मिल जाएगी, कोई मसला ही नहीं। बुसर बिन अबी अरतात के बारे में क्या अरताह के बारे में क्या ये बात दुरुस्त है कि वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करने वालों को चुन चुन कर कत्ल करते थे? जी, उनका कत्ले आम तो तबातुर की हद तक मौजूद है। इवन इब्न हजर अस्कलानी लिखता है कि ये सहाबी नाम का है, बाकी इसके पल्ले कोई शय सहाबियत वाली नहीं, जितना इसने कत्ले आम इनके पास क्या होता था, क्या पावर थी इनके पास? भाई वो जैसे यानी जो हुक्मरानों के जो खास वजीर मुमलकत होते हैं उस तरह थे ना। देखिए ना, हम इसलिए बार बार नाम लेते हैं ना, मुआविया इब्न अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस और बुसर बिन अबी अरताह रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन, चाहे मुझे शिया से गालियां भी खानी पड़े, तो ये इनके नाम इसलिए लिए जाते हैं कि इनसे चीजें मिस हैंडल हुई हैं। सिर्फ अमर बिन आस हैं, वो आखिरी वक्त में रोते थे, बड़ा रोते थे, वो मुस्लिम में मौजूद है ना, वो रोते थे। हाय हाय हाय। तो सर आखिरी वक्त में तो बड़े बड़ों को आखिरत याद आ जाती है, वो हमने इसमें डाली है ना। कहते हैं मेरी जिंदगी में तीसरा वक्त आया जब मैं एक बादशाह से जा मिला, अब मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। हो सकता उन्होंने भी आ गए हुए, वो ज़ईफ संदीसा गुम गया ने, हो सकता हूँ। अगला सवाल है अली भाई के अहले सुन्नत के यहाँ मुख्तार सकफी को भी दावे नबूवत करने वाला कज़्ज़ाब क्यों समझा जाता है? इस पे प्लीज वजाहत करते हैं। अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों मानते हैं। अब मुताखरीन थोड़े नरम हो गए हैं शिया के, पुराने तो वो भी कज़्ज़ाब कहते हैं, वो भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए थे ना, क्योंकि ज़ाहिर मुख्तार सकफी खुद सैयद नहीं था ना, मजलूम आदमी था। आपको पता है ना ये कौन है मुख्तार सकफी? अब्दुल्ला बिन उमर का ना ना, अब्दुल्ला इब्न उमर इनके दामाद नहीं, बैनोई है, और इनके वालिद साहब भी मुख्तार सकफी। जी जी, अबू उबैदा सकफी जो शहीद हुए थे जंग कादसिया से पहले हाथी के नीचे आके, और वो उमर सीरीज में वो फिल्म भी फिल्माया भी हुआ है। ये अमीर थे उस वक्त, ठीक है, बहुत बहादुर थे, ये गुस्ले शहादत करके घर से निकला करते और अल्लाह ने उनको शहादत के दर्जे तक भी पहुंचाया। अबू उबैदा सकफी, इनका बेटा था मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी। तो मुख्तार के बारे में एक तिरमिज़ी में रवायत मिलती है कि मेरी उम्मत में एक कज़्ज़ाब और एक जालिम पैदा होगा, और उसके साथ वो फिर लिखते हैं कि इमाम तिरमिज़ी के कहा जाता है कि वो कज़्ज़ाब मुख्तार सकफी। ये सबसे कमजोर जुमला होता है मुहद्दिसीन का, कहा जाता है। कहा जाता तो बहुत कुछ गलत है, सुना के सुननी, सनद नहीं उन्होंने बयान की। इस तरह का कहा जाता तो मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है इमाम मुस्लिम के शागिर्द ने कि वो जो बंदा क़यामत वाले दिन के करीब जो दज्जाल के खिलाफ खड़ा होगा ना, कहा जाता है कि वो हज़रत खिज़र होंगे। ऐ महल हदीसां से कि कहा जाता तो तुसी बचड़ा कोरी जे, पूरी खिज़र पार्टी आ जाती तुहाडे उत्ते कहा जाता है। तो हम वो कहते हैं मुस्लिम शरीफ के जो रावी के अल्फाज हैं वो कहा जाते हैं, वो मुस्लिम शरीफ का हिस्सा नहीं है कि हज़रत खिज़र फौत हो चुके। अगर नहीं यकीन आ रहा तो मसला नंबर 13 देख लो, फौत हुए खुद दफनाया है, ठीक है, इल्मी तरीके से बताया कि वो खिज़र और थे, चले गए दुनिया से। तो मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि अस्मा बिनते अबी बकर ने हज्जाज बिन यूसुफ से कहा था कि कज़्ज़ाब हम देख चुके और जालिम तू। वो कहते हैं वो देख चुके में ये मुराद है, उसमें भी नाम नहीं है। कुछ रवायतें इंडायरेक्टली लेके आते हैं। मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि मैं मुख्तार सकफी के बारे में पॉजिटिव नज़रिया रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुख्तार सकफी के मानने वालों के पीछे सुनन कुबरा अल बैहक़ी में आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर नमाजें पढ़ा करते थे। अगर उसने दावा नबूवत किया था तो उसके पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। या आप साबित करें कि आखिरी उम्र में उन्होंने कर दिया था। और वो जिस तरह की एम्बिगुअस रवायतें लेके आते हैं ना, उस तरह की रवायतें तो उससे बढ़ के सूफिया क्या मिलते हैं, उनको तो कोई दावा नबूवत नहीं कहता। ये याद रखिएगा, मुख्तार सकफी ने आले उमैया की बीजकुनी की थी, उसके हासदीन बहुत थे, इसलिए पूरी कोशिश की है उसके मुखालफीन ने घड़ने की ऐसी बातें कि उनको बदनाम किया। तो इसलिए इस मामले में मैं यानी मेरा मुख्तार सकफी के ऊपर क्लिप भी चढ़ा हुआ है कि इस मामले में मेरे पास कोई मजबूत दलील नहीं है कि मैं इतना एक्सट्रीम हुक्म किसी के बारे में लगा दूँ, ठीक है। तो मैं उनके बारे में पॉजिटिव नज़रिए रखता हूँ। मुख्तार सकफी ने किस हैसियत में कातिल हुसैन अलैहिस्सलाम से बदला लिया था? क्या वो उस वक्त कूफा का हाकम था? क्योंकि मुकदमे में सजा देना तो सिर्फ हुक्मरान का हक है। सही सवाल है जी, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये बात तो सही है। पहली बात तो ये कि आले उमैया की जो हुकूमत है ना, ये खुद ही
غیر اسلامی ہے، یعنی یہ اسٹیبلش ہوئی نہیں، تلوار کے زور پہ ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا خطبہ موجود ہے کہ جس کو تلوار کے زور کے اوپر حکمران بنایا جائے گا، حکمران جس کو بنایا جائے وہ اور بنانے والے اور دوسرے، ان کے درمیان قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں ہے 6830۔ تو یزید کی بیعت ہی جو ہے وہ تلوار کے زور پر لی گئی تھی، تو ہم اس بیعت کے خلاف حضرت حسین کا جو خروج ہے وہ یہ خروج کہتے ہیں، ہم اسے قیام حسینی کہتے ہیں۔ وہ قیام حسینی تھا کیونکہ اس کی بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیوں نہیں قیام کیا حضرت حسین نے؟ کیونکہ وہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت معاملات سیٹل ہو گئے تھے۔ یزید کا تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 5 شرائط ٹریٹی میں مانی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ اپنے بعد شورا پہ امت کو چھوڑیں گے۔ انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو بنا دیا، وہ بخاری میں بھی آتا ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی، وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں۔ تو لہذا مختار ثقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں، قیام مختار ہے۔ اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجورٹی ٹھیک ہے۔ تو مختار ثقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا، اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے۔ پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا۔ پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو ہضم نہیں ہوا، بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے چیز۔ ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ سنن الکبریٰ البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار ثقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اگر وہ کافر یا دعوی نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے، یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ حکمران چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا ہے اس کی اپنی حکومتی 2 نمبری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا، جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا آل امیہ کے، جس کے خلاف مختار نے کیا ہے قیام، تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے۔ قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی، اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا۔ آپ اس فلم میں بھی دیکھیں پوری تحقیق ہوتی تھی، گواہ لائے جاتے تھے، ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا، ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا۔ اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا، پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے، وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے۔ تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا، ماورائے عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا۔ امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا، کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے، ان کے ساتھیوں کو، کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانے۔ پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں وعدہ کیا جائے، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے، اور وہی ہوا، وہ بیعت تو نہیں کی، تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ، انہوں نے جس طرح ظلم کیا، واقعہ ہررا۔ تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہررا کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا۔ انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کے بعد 82 سال زندہ رہے ہیں، اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے، حضور کے بچوں کی جگہ، انس ابن مالک۔ تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے، تو میں بڑا غمگین تھا، تو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا، ہائے ہائے ہائے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے؟ اور کیا نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما؟ ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے، انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ، یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے، آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی۔ اچھا علی بھائی، اسی کانٹیکس میں ایک سوال بنتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اہل تشیع کی طرف سے ایک الزامی سوال پیش کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو تمام جو انسان ہیں وہ جوان ہو کر جائیں گے، تو اس طریقے سے تو حضرت حسین اور حضرت حسن جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر سے بھی افضل ہو گئے، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو پھر انبیاء سے بھی افضل ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تھوڑا سا اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر امام حسن حسین تو مولا علی سے بھی افضل ہو گئے، ہاں، اور پتہ لگا اور دماغ ہی رگا کھلن گیا کہ نہیں یار مولا علی سے تو نہیں، پھر تو پوری ڈاکٹرائن ہی غلط ہے۔ اصل میں ان کو بات سمجھ نہیں آئی،
میرا اس پہ کلپ بھی ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار، جنتیوں کے سردار کون ہے؟ پھکی تو مل گئی نا آپ کو الزامی جواب اینٹی وینم کہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، تو پھر اس میں تو حضرت علی کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے اس حدیث میں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ایک دن نبی الاسلام نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، بلکہ وہ تو بڑے وجدامیز الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ نبی کو ملنے کے لیے آئیں، اور اللہ کی قسم ان کی چال ڈھال بالکل نبی علیہ السلام کی طرح تھی۔ نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا مرحبا پیاری بیٹی، چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ پھر باپ بیٹی بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے، بیوی دور بیٹھی دیکھ رہی، سرگوشی کی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے دوبارہ کان میں ایک بات کی تو ہچکیاں تھم گئی، مسکراہٹ آئی لب پہ۔ نبی علیہ السلام جب چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا سیدہ عائشہ نے، بتاؤ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ ان کا یہ میرا اور میرے باپ کے درمیان راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ حضرت عائشہ سمجھدار تھی، ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان سے یہ راز نہیں بلوا سکتا۔ وہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر ایک دن میں نے فاطمہ کو بلا کے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تم پہ حق رکھتی ہوں، اس حق کا واسطہ تمہیں پیش کرتی ہوں، مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ہر سال جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ اس میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مرنے کے بعد تم میرے تک پہنچو، اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ تو اور باقی 6 مہینے کے بعد ڈیتھ ہوگی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، تقریباً 22-23 سال کی عمر، اتنی عمر بھی نہیں تھی۔ تو اس سے تو سیدہ فاطمہ کا ثابت ہوا۔ آپ آج حسن حسین، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن میری ماں نے بلا کے کہا کہ تجھے کتنے دن ہوئے حضور کے پاس حاضری نہیں دی تو نے؟ کہا اماں جان 1 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ آج تسی کہندے اسی ہوندے تے حضور دے قدمے 'چ ہی بیٹھے رہندے، نہیں سر تسی ہفتے بعد اسے درس ہی جانا تہاڈے سوکھا ہو جاندا ہے، تسی بیٹھے رہندے، ایڈا سوکھا کام نہیں ہے۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کرتا، لیکن رفع الیدین پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ آج بیٹھ کے یہ ساری سریلے راگ الاپے جا سکتے، ظاہر ہے کہ انسان نے اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں رازدار رسول ہے، منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے، شاہ جی اس پاس نہ ٹور پوی کہ کیڑے نے وہ اپنے بزرگوں کو پوچھ۔ اچھا بخاری میں کہ حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ بچہ آج جا حضور کے پاس حاضری دے، نماز پڑھ، اپنے لیے بھی دعا کرا، میرے لیے بھی دعا کرا۔ کہتے ہیں نہیں میں چل پڑا۔ اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آلموسٹ مغرب کے اراؤنڈ اباؤٹ، تو کہتے ہیں میں نے ملاقات مناسب نہ سمجھی، مغرب کی نماز شروع ہوئی تو میں نے پیچھے نیت کر لی۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا آپ سے صرف فارغ ہوں گے، آپ مغرب سے عشاء تک مسلسل نوافل پڑھتے رہے۔ اس سے میں کہتا ہوں مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا سنت ہے، جتنے مرضی پڑھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا۔ نبی علیہ السلام یعنی فجر سے اشراق بھی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے اور مغرب عشاء بھی رک جایا کرتے تاکہ عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی جائیں گھر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا، عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی، سب لوگ چلے گئے، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر گھر سے آپ مسجد سے نکلے گھر کی طرف، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، خوب اندھیرا۔ نبی علیہ السلام چل پڑے، کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹپ ٹپ پیچھے۔ نبی علیہ السلام رک گئے، کہا کون؟ حذیفہ؟ کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے پیچھے سے نظر آتا تھا، آپ کو پتا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے میں پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے۔ اور میں حذیفہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ آئے کس لیے تھے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کیا یعنی وہ خبر دے دی، آئے اس لیے تھے۔ لو جی سوال کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جواب پہلے ہی مل۔ کہا پھر حذیفہ تجھے پتا ہے آج میرے پاس ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے آسمان سے کبھی نازل ہی نہیں ہوا، اور میرے پاس ایک خاص خبر لے کے آیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے بچے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آخری حصہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، پوری حدیث اس طرح ہے، اور 5B پہ الحمدللہ میں نے پوری لکھی ہے تاکہ آپ کو ٹیسٹ آئے پڑھنے کا۔ اچھا اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مستدل الحاکم میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیرہما، اور ان کے باپ جو ہے والد وہ ان سے بھی افضل ہے۔ ایک سٹیپ طے ہو گیا۔ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. یعنی جنت میں نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بوڑھوں کے سردار کون بوڑھے؟ جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے. جنت میں تو سارے 30 سال کے ہوں گے. یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات. جنت میں واقعی نوجوان ہوں گے لیکن دنیا میں تو بڑھے ہو کے گئے نا. گل بھی سمجھو نا, جو دنیا میں بڑھاپے میں مرے نا, ان نوجوانوں کے سردار ابو بکر عمر, اور اس کے بعد مولا علی. جو دنیا میں جوانی سے گئے, ٹھیک ہو گیا, ان کے سردار سیدنا حسن حسین, ٹھیک ہو گیا جی. اور نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہو. تو یہ اس کی پوری ترتیب بنتی ہے, وہ اپروپریٹ ہے. آپ جب چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے جاتے ہیں نا, تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نا چیزوں کو جوڑ کے ڈیسیژن لیا جاتا ہے. پک اینڈ چوز نہیں کیا جاتا کہ ہاں جی ایسا مطلب نکل آیا نا. دوسری جگہ اس کی کلیریفیکیشن موجود ہوتی ہے. اگر حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں سارے نوجوان ہوں گے تو پھر سب نبیوں کے بھی سردار بنے, پھر حضرت علی کے بھی سردار بنے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ساری چیزوں کو جمع کر کے اپروپریٹ سولوشن